محبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الراشدین المرشدین ہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم قال اللہ فی شان نبیہ فی القرآن العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ محبت اور شوق کے ساتھ جہاں تک آواز جا رہی ہے تمامی احباب مل کر با آواز بلند درود شریف پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد تاج رسول اللہ کاتبتا، محمد صادق الاقوال والکلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، اور نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزارین ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے جی؟ اچھا اچھا کیا تاریخ ہے؟ 12۔ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان اس تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں، صحابہ رحمت باری ہے 12ویں تاریخ،
کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی کہ عید ہماری ہے 12ویں تاریخ. تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، اب قیامت تک تیری باری ہے 12ویں تاریخ. اور حسن ولادت سرکار سے ہو گیا ظاہر، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ. اللہ پاک کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات باعث تخلیق ارض و سماوات اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور و اشرف و اطہر میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، اللہ پاک کا لاکھوں بار شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم بابرکت دن نصیب فرمایا ہے. آج وہ دن ہے اور اس دن کی یاد ہے کہ جس دن میرے آپ کے آقا و مولا کل امت کے والی رب کی سب سے بڑی نعمت بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں. اس وقت کائنات میں جو کچھ ہے یا آج کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ سب حضور کے وجود کا صدقہ ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور حسان پاکستان محمد علی ظہوری نے کہا تھا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا. محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ محفلہ ہوندیاں، نہ احسنا خان ہوندے، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، جہان وچ کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. اور بریلی کے تاجدار، کندھار کے غیرت مند پٹھان، سنیوں کی جان، آل سنت کی پہچان، فخر ہندوستان و پاکستان، جنہوں نے ہمیں دیا کنز الایمان، وہ اسی نظریے کو کیسے کرتے ہیں بیان. کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد کدھر ہائے اب تیرا مکان ہے. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی اٹھان ہے. سدرہ ہی پہ غشا گیا، مرغ عقل تھک کے گرا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے تو جہان ہے. یہ ذکر اس ذات کا ہے. ہر بندے کا ذکر دنیا میں آنے کے بعد ہے. وہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، دنیا میں کمائی کرے گا، کسب کرے گا، اچھا برا نام بنائے گا، اس کے بعد اس کا ذکر ہوگا. کسی کا ذکر بھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہے. لیکن محبوب کے لیے قانون قدرت یہ ہے، ابھی محبوب خدا دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، محبوب کے درجے ہو رہے ہیں.
محبوب خدا دنیا میں آئے آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، آپ نے 63 سال ظاہری حیات گزاری، آپ کا ذکر ہوتا رہا، آپ پردہ فرما کے روضہ انور میں جلوہ گر ہو گئے، آپ کا ذکر ہوتا رہا۔ آج 15 صدیاں گزر گئی، آج بھی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ زمانہ آگے جائے گا، قرب قیامت آ جائے گا، محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میں نے آپ نے مرنا ہے، مر کے قبر میں اتریں گے، خدا کی قسم ہے قبر کی کوٹھڑی کے اندر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ سنیے، میں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کون سا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ ذکر جو میرے نبی کی جنتی ماں نے کیا ہے۔ آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہتے رہے۔ میرے نبی کی جنتی ماں نے حضور کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کی یہ امانت میرے بطن میں آئی، میرے حالات تبدیل ہو گئے۔ کیسے نہ ہوتے، رب کا حبیب جو جلوہ گر ہوا۔ آپ فرماتی ہیں میں مکے کے اندر جس پتھر جس درخت کے قریب سے گزرتی تھی، مجھے آواز آتی تھی السلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو۔ اسی لیے ہم نے وہی وتیرہ پکڑا، وہی طریقہ پکڑا اور کہا ہوں درود تجھ پہ اے آمنہ، ہوں درود تجھ پہ اے آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ یہ ذکر وہ ہے جو ہم نے بعد میں کیا ہے، ماننے والوں نے بعد میں کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے بعد میں کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے میلاد کا ذکر خود فرمایا ہے۔ میں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے مجھے آپ کو وہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس ذکر میں حصہ دار بننے کی سعادت دی جو ذکر کملی والے خود فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے جلدی وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے 2 حدیثیں رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا کہ کیا اس کے اندر حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس میں میلاد نہیں ہے تو پھر فتح جنگ کے کسی اچھے دماغ کے ڈاکٹر کو چیک کروائیے گا، اور اگر آپ کو یہ دل کہے کہ اندر اسی میں حدیث میں انہی باتوں میں میلاد بیان ہو رہا ہے تو پھر ناز کرنا، وہ میلاد جو رب کا حبیب صحابہ کی مجلس میں بیان کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے آپ کو وہ میلاد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مشکات شریف ہے، باب فضائل سید المرسلین ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، صحابہ کی محفل ہے، سوال کرتے ہیں من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرماتے ہیں من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ پھر عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ پھر فرماتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب ان کا تھا۔ اب میرے نبی کے لب ہلے، رحمت کے پھول جھڑے، بریلی کے تاجدار کا قلم بھی ہلا۔ فرماتے ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سننا اور اس کا مزہ لینا، فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق وجعلهم فرقتين وجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائلا وجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا وجعلني في خيرهم بيتا، انا خيركم بيتا وخيركم نسبا۔ اچھا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، دونوں میں سے جو بہتر تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ نے لوگوں کے قبیلے بنائے، جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ نے لوگوں کے گھر بنائے، جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ گھر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔
پھر اللہ نے اس کائنات کا سب سے اعلیٰ نسب بھی مجھے دیا، اللہ نے اس کائنات کا سب سے اعلیٰ گھرانہ بھی مجھے عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ فرمان مبارک جب میرے اور آپ کے امام کی نظروں سے گزرا، آپ نے سوچا ہوگا، آپ نے کہا سونیا اللہ نے جس حصے میں رکھا مخلوق کے وہ دوسرے حصے سے اعلیٰ تھا، جس قبیلے میں رکھا وہ سارے قبیلوں سے اعلیٰ تھا، اللہ نے جس گھر میں رکھا وہ سارے گھروں سے اعلیٰ تھا، اللہ نے جو صحابہ دیے وہ سارے صحابہ سے، سارے نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ تھے، اللہ نے جو اہل بیت دیے کسی نبی کو ایسے اہل بیت کے نہیں عطا فرمائے، اللہ نے جو آسمانی کتاب دی کسی نبی کو ایسی آسمانی کتاب بھی نہیں عطا فرمائی۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات کہوں، پتہ نہیں آپ بولیں گے یا نہیں، اللہ نے جیسی امت اپنے محبوب کو دی سبحان اللہ، ایسی امت بھی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ جب میرے امام نے یہ دیکھا کہ ان کا خاندان بھی اعلیٰ، ان کا گھر بھی اعلیٰ، ان کا قبیلہ بھی اعلیٰ، جس گھروں میں وہ رکھے جائیں وہ بھی اعلیٰ، ان کے صحابہ بھی اعلیٰ، ان کے اہل بیت بھی اعلیٰ، امام نے پھر بات ہی ختم کر دی، فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ گونگا بندہ نہ بولے، جس کے ہاتھ کو فالج ہے وہ نہ اٹھائے، لیکن جس کا ہاتھ سلامت ہے، سینے میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، اور عقیدہ یہ لے کے بیٹھا یا کھڑا ہے کہ سینے میں جان بھی نبی کے صدقے ہے، منہ میں زبان بھی نبی کے صدقے ہے، تو اسے اپنے نبی کے ذکر پر بولنا چاہیے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ آج یوسف بھی ان کے طلبگاروں میں ہے، کیوں زلیخا تو نے دیکھا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، ہم تو ہم ہیں، سر حشر دیکھو گے تم تو ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ آگے سنیے میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانتا واصطفیٰ من کنانتا قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفیٰنی منہم۔ سبحان اللہ، فرمایا اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش والوں میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اپنا حبیب بنانے کے لیے مجھے منتخب فرمایا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا، انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، فرمایا میں رب کے یہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ کب؟ والآدم لمن جادل فی طینتہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ سأخبرکم بأول امری، لوگوں تمہیں اپنا پہلا معاملہ میں بتاؤں گا۔ حضور بتائیے، فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین ودعتنی حتی خرج لہا نورا اضاءت لہا قصور الشام۔ سبحان اللہ، فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کیا زندہ باد۔ فرمایا سنو، ابراہیم کعبہ بنا کر جس کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے وہ میں مصطفیٰ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جس کے آنے کی خوشخبریاں دیتے تھے وہ میں مصطفیٰ تھا۔ فرمایا میری ماں ولادت کے مہینوں میں جو خواب دیکھتی تھی اس کی تعبیر بھی میں مصطفیٰ تھا۔ پھر جب میری ولادت ہوئی فرمایا خرج لہا نورا، میری ماں کے بطن سے نور خارج ہوا۔ بریلی کے تاجدار نے کہا 12ویں کے چاند کا، سبحان اللہ، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں بج رہا ہے لہرا نور کا۔
میں اس بات کو بڑھاتا جاؤں تو بات بڑھتی چلی جائے گی، لیکن میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کو یہ بات کہوں کہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے مجھے اور تمہیں اس ذکر کا ذاکر بنایا ہے کہ جو ذکر یہاں بھی ہمارا مقدر جگا رہا ہے، سبحان اللہ، جس ذکر نے قبر کو بھی روشن کر دینا ہے، جس ذکر نے حشر میں بھی کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دینی ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا واہ کیا نام ہے، صلی علی نام محمد، واہ کیا نام ہے، صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ میرے بھائیو، خلاصہ گفتگو کا یہ ہے، ذکر دو طرح سے ہے، ایک ذکر ہے باللسان، ایک ذکر ہے بالقلب، اور ایک تیسری قسم ہے ذکر کی بالجوارح۔ لسان سے ذکر یہ ہے کہ میں آپ آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر صبح سے گلیوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، سڑکوں پر ہیں، رات ہم نے حضور کی آمد کے شکرانے میں محفلوں میں حضور کا ذکر کیا بھی، سنا بھی، اس لیے کہ ہم حضور کی آمد پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت آج کے دن ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نعمتیں تو بہت دی ہیں لیکن ایسی نعمت نہیں ملی ہے، دنیا کی ہر نعمت عام ہے، مصطفیٰ نعمت خاص ہے، دنیا کی ہر نعمت میں کمی ہے، مصطفیٰ وہ نعمت ہے جن میں اضافہ ہی اضافہ ہے، کمی نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے، مصطفیٰ وہ نعمت ہے جس کو کمال ہی کمال ہے، دنیا کی ہر نعمت کا بدل ہے، مصطفیٰ وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جو اس دنیا کی ہر نعمت زحمت میں بدل سکتی ہے، مصطفیٰ وہ نعمت ہے۔ ہم نہیں تھے تب بھی رحمت تھی، ہم ہیں تب بھی رحمت ہے، حشر کا میدان ہوگا وہ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے، تب بھی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی۔ مولانا حسن رضا خان یاد آئے، آپ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں منظر کیا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے کوئی قدموں پہ گر گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کے لب کوثر کوئی جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی، یہ غل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، کوئی ادھر سے پکارے گا کوئی ادھر سے پکارے گا کوئی ادھر سے پکارے گا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار عشق کا بدا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، غلام ان کی عنایت سے، سبحان اللہ، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس نعمت کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں، ہمارا دل اس شکرانے میں ہر وقت جھومتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے بغیر سوال کیے اپنے حبیب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک تیسری قسم ہے ذکر کی جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہے، وہ ہے ذکر بالجوارح، کہ زبان ان کے گن گائے، دل ان کی محبت میں سرشار ہو اور اعضاء ان کی فرما برداری میں لگے رہے۔ یہ ہے حقیقی میلاد، زبان سے بھی ذکر ہو، دل سے بھی شکر ہو اور اعضاء بھی حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں۔ میرے آپ کے آقا و مولا میلاد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو حدیث کو پلے سے باندھ لو، یاد کر لو، اللہ توفیق دے عمل کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دیتا ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا صرف ایک دن کے لیے ہم ان کے عاشق بن کے گلیوں میں بازاروں میں نظر آئیں، اس کے بعد سارا سال مسجد میں ہمارا انتظار کریں کہ وہ عاشق کدھر ہیں جو 12ویں کے دن ہمیں سڑک پہ نظر آ رہے تھے، اب وہ اللہ کے حضور سر جھکانے کیوں نہیں آتے، اب وہ قرآن شریف کھولتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے۔ آئیں میں آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم آج سے نام کے میلادی نہ رہیں گے، کام کے میلادی بنیں گے، اچھا انشاءاللہ۔ ہم آج سے حضور کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، پہلے بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ حضور کے دین کی فرما برداری بھی کریں گے۔ الحمدللہ دور حاضر، دور فتن، دور آزمائش کے اندر صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی، اچھا سبحان اللہ جی، دعوت اسلامی کوئی مانے نہ مانے، سورج نکلے ہوئے کو کوئی کہے جی نہیں نکلا ہوا تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے دعوت اسلامی اہل سنت کا وقار ہے، دعوت اسلامی اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اور یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی کو آج سمجھ آئے، کسی کو ہم دنیا سے چلے جائیں پھر سمجھ آئے، لیکن آ جائے گا۔ تاریخ بہت بڑا سبق ہوتی ہے، تاریخ بہت بڑا استاد ہوتی ہے، بہت ساری باتیں تاریخ بتاتی ہے۔ یہ میرا جملہ یاد کرنا، دعوت اسلامی اس وقت روئے زمین پر اہل سنت کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، دعوت اسلامی کے جملہ شعبہ جات کو نظر میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس کے جامعات، مدارس، اس کے اجتماعات، مدنی قافلے، مدنی چینل، جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خلاصہ نکالو۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی چیز ہے، دعوت اسلامی میرے اور آپ کے بچوں کی کردار سازی کرنا چاہتی ہے، ان کے کردار کو سنوارنا چاہتی ہے، ان کے کردار پہ مدینے والے کا رنگ چڑھانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کریں گے نا؟ آئیں میں آپ تہیہ کریں، ہم اپنی زندگی دعوت اسلامی کے سنگ لگ کر دین اسلام کی خدمت و ارشاد میں گزاریں گے۔ اور یہ میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے مجھے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوتے ہوئے، لیکن ایسے کئی 10 آئیں گے۔ یہ ذکر وہ ہے جس کا ذمہ سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، لیکن ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، لیکن یہ محفل سجی رہے گی۔ کب تک سجے گی؟ کب تک سجے گی؟ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ بڑی باتیں بڑوں سے پوچھنی چاہیے۔ ہمارے بڑے امام محمد رضا ہیں، ان سے پوچھیں یہ محفلیں کب تک سجیں گی؟ آپ نے فرمایا حشر تک۔ کیسا جواب ہے؟ فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے۔ اور صرف 12ویں کو نہیں، سنو امام کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ سبحان اللہ، صرف 12 ربیع الاول کے دن نہیں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ جس کا حسن اللہ کو بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ظالموں کیا یہی حق تھا محبوب کا کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے۔ ذکر ان کا، ذکر ان کا، ذکر ان کا، سناتے جائیں گے۔ وما علیہ الا